اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر کا مہینہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. دوسرے عشرے میں 10، 11 اور 12 سفر کے دن آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ کر لیا تو جو آپ کا دل پریشان رہتا ہے، گھر کے اندر پریشانی رہتی ہے، ہر وقت ذہن ٹینشن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، ہر وقت دماغ سوچتا رہتا ہے، سوچ کے انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ میری زندگی کیا ہے. تو اس بیماری اور اس مصیبت اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا. اگر آپ نے وہ وظیفہ کر لیا، الحمدللہ آپ کی یہ تمام تر پریشانیاں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی. میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میں ایک مختصر سی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تو امید ہے کہ ہمارا کام کافی حد تک آسان ہو جائے گا. کچھ عرصہ پہلے انسان پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے. اس وقت جہاز نہیں تھے اور اتنی اچھی گاڑیاں بھی نہیں تھیں. تو وہ لوگ جب حج کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو گھر والے اکثر ان حاجیوں کو بھول جاتے تھے، کیونکہ ان کا ٹائم بڑا لمبا ہوتا تھا، سال گزر جاتے تھے ان کی واپسی پر. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت کا موازنہ کرو اب اس وقت کے ساتھ. اب انسان اگر کسی کو حج کے لیے روانہ کرتا ہے تو ہم اگر اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے ہم گھر نہیں پہنچتے تو حاجی کی کال آ جاتی ہے کہ میں جدہ پہنچ گیا ہوں. اتنا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اب اس دور میں. ابھی اس کے بعد بڑا کچھ ہونے والا ہے جو کہ ابھی تک ہمارا دماغ، عقل یہ ادراک نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، وہ ایک دور تھا جب ان چیزوں کی سہولت مہیا نہیں تھی. لیکن اب اس دور میں اگر دیکھا جائے کہ وہ لوگ کتنے پریشان حال تھے، کتنی مصیبت برداشت کرتے تھے، اور حج کے لیے اگر جاتے تو تقریباً سال سے ابو دن لگتے تھے. تو وہ جاتے تھے، رات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کدھر رہنا ہے، کدھر جانا ہے. بس اللہ توکل، گھر سے نکلتے تھے اور وہ حج کے لیے چلے جاتے تھے.
گھر والے پچھلے بھول جاتے تھے اس حاجی کو، تو اب کیا اس وقت کیا پوزیشن ہے کہ حاجی ایئرپورٹ جاتا ہے اور جو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں وہ لیٹ گھر پڑتے ہیں اور حاجی ان سے پہلے جدہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اس دور کا اور اس دور کا فرق ہے میرے بھائی اور دوستو۔ وہ سالوں کا نظام اب گھنٹوں میں آ گیا ہے، اتنا ایڈوانس سسٹم ہو چکا ہے۔ وہ جو کام سالوں میں ہوا کرتا تھا اب وہ گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے وقت کے لحاظ سے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس فتنہ پرداز دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، ہر گھر پریشان حال ہے، مصیبتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میرا کلینک ہے تو میں بیٹھتا ہوں، جب کلینک پر تو لوگ آتے ہیں تو یقین جانیے گا کہ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں سے اتنے بڑے آنسو نکلتے ہیں۔ اگر ان سے وجہ دریافت کی جائے کہ وجہ کیا ہے، وجہ صرف گھر کے اندر سکون نہیں، گھر کے اندر امن نہیں، ہر وقت پریشانی۔ پہلے لڑائیاں ہوتی تھی برادری کی دوسری برادری کے ساتھ، اب ایسا نظام آ چکا ہے کہ برادریوں کے ساتھ اتنی لڑائیاں نہیں ہوتی۔ اگر ایک باپ کے 5 یا 6 بیٹے ہیں اور ان کی شادی ہو چکی ہے تو اب ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اتنا عجیب سا دور آ چکا ہے۔ حالانکہ یہ تو 5 بھائی تھے، ان کو چاہیے تھا کہ ایک سٹرنتھ بنتی، طاقت بنتی، محبت میں اضافہ ہوتا، دنیا کی لذت آتی، پرامن ماحول ہوتا، ایک طاقت ہوتی، لیکن وہ طاقت پہلے سے بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بڑا عجیب سا دور آ چکا ہے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں۔ یہ جو گھروں کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اس کے حل کے لیے آج آپ کے سامنے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے صحیح سنت کے مطابق وضو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سنت کے مطابق غسل کرنا ہے اور اس کے بعد صاف کپڑے پہننے ہیں۔ صاف کپڑے پہننے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد میرے نبی کے طریقے کے مطابق آپ نے نمازیں باقاعدگی سے پڑھنی ہے۔ کسی نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نماز پڑھ لیں تو اکیلے میں بیٹھ کر جب انسان نہا کر وضو کر کے بیٹھتا ہے تو جسم کو سکون آتا ہے۔ تب بھی کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب اکیلے میں بیٹھے تو اللہ کے 2 نام، سب سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 بار، اور اس کے بعد ایک تسبیح، ایک سانس کے اندر 2 لفظ اللہ کے پڑھنے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یا رحمانو یا رحیمو، ایک سانس کے اندر ایک دانہ کاؤنٹ کرنا ہے 2 لفظ بول کر، اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے جولی پھیلا کر اللہ سے ان پریشانیوں کی خاتمے کے لیے دعا مانگنی ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر اور یہ بتانا کہ اے میرے اللہ، میں تیرے نبی کا امتی ہوں۔ تو خدا اپنی ذات کے طفیل، اپنی طاقت کے طفیل، یا میرے اللہ میرے گھر سے تمام پریشانیاں ختم کر دے، دکھ ختم کر دے، دلوں کو زندہ کر دے، یا میرے اللہ صحیح راستے پر چلا دے۔ یہ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ دیکھنا آنن فانن گھر کے اندر امن کا گہوارہ بن جائے گا گھر، اور گھر کے اندر سکون آ جائے گا، تھوڑا ہوگا لذت ہوگی، اور جتنے بھائی بہن ہوں گے آپس میں محبت ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے ناموں کی طاقت کا
معجزہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اس عمل کو کرو اور اپنی فیملی میں بھی یہ لوگوں کو بتاؤ اور اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ، حتیٰ کہ امت مسلمہ تک یہ بتاؤ، یہ میسج جو ہے یہ کنوے کرو، تاکہ ہر انسان اس وظیفے کو کرے، اپنے گھر کی، اپنے ذہن کی تمام پریشانیاں اپنے اوپر سے ہٹا لے۔ اور میں اس وظیفے کی اجازت بھی دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے کمنٹ سیشن میں اپنا نام بھیج دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔